دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ کی سب سے باعمل قوم کا تصور شاہینی قوت، تیزی، وسعت نظر، دوربینی اور بلند پروازی کی خصوصیات پر محیط تھا اور اس کے مادی نظریہ حیات کا صحیح ترجمان۔ لیکن جب اقبال نے اسے اپنایا تو اس کی مشرقی روحانیت اس کی تخلیق پر غالب آ گئی اور اس نے اپنے شاہین کو خصوصیات مذکورہ کے علاوہ درویشی، قلندری اور خودداری و بے نیازی کی اعلیٰ صفات سے بھی مزین کیا اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے سامنے اسے زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا۔ شاہین اقبال کی سیرت کی ایک جھلک اقبال جبریل کی مشہور نظم شاہین میں، جو اقبال کے دور خیرت پروری کی یادگار ہے، یوں نظر آتی ہے: کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ اقبال اور شاہین۔ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو ایک خاص علامت کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور ان کا محبوب پرندہ ہے۔ اقبال کے ہاں اس کی وہی اہمیت ہے جو کیٹس کے لیے بلبل اور شیلے کے لیے اسکائی لارک کی تھی، بلکہ ایک لحاظ سے شاہین کی حیثیت ان سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ شاہین میں بعض ایسی صفات جمع ہو گئی ہیں جو اقبال کی بنیادی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔ یوں تو اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، طاؤس، بلبل، کبوتر، ہرن وغیرہ کا ذکر آیا ہے، لیکن ان سب پر شاہین کو ترجیح دیتے ہیں۔ اقبال نے تشبیہات و استعارات میں بلبل اور قمری کے بجائے باز اور شاہین کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر یوسف خان لکھتے ہیں کہ اقبال کے وجدان اور جذبات شعری کو جو چیز سب سے زیادہ متحرک کرتی ہے وہ مظہر قوت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بلبل اور قمری کی تشبیہوں کے بجائے باز اور شاہین کو ترجیح دیتا ہے۔ اقبال کے ہاں شاہین مسلمان نوجوان کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اقبال کو جمال سے زیادہ جلال پسند ہے۔ اقبال کو ایسے پرندوں سے کوئی دلچسپی نہیں جن کی اہمیت صرف جمالیاتی ہے یا جو حرکت کے بجائے سکون کے پیغمبر ہیں۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ اقبال کو شاہین کی علامت کیوں پسند ہے، اس سلسلے میں خود ہی ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: اقبال کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، اس جانور میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے کہ دوسروں کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت نشین ہے، تیز نگاہ ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی صفات مرد مومن کی بھی ہے اور وہ نوجوانوں میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ شاہین کے علاوہ کوئی اور پرندہ ایسا نہیں جو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن سکے۔ دوستو اردو کے کسی شاعر نے شاہین کو اس پہلو سے نہیں دیکھا۔ اقبال جبریل کی نظم شاہین میں اقبال نے شاہین کو یوں پیش کیا ہے: خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ اقبال کی شاہین کی صفات۔ اقبال نے شاہین کی جن خوبیوں کا خود ذکر کیا ہے اور جن کے باعث وہ ان کا پسندیدہ جانور ہے، ان کے کلام اقبال کی روشنی میں ذرا تفصیلی جائزہ لے لیا جائے تو اقبال کے تصور شاہین کو سمجھنے میں مزید مدد مل جاتی ہے۔ وہ صفات یہ ہے: غیرت و خودداری۔ غیرت و خودداری درویش کی سب سے بڑی صفت ہے اور یہی حال شاہین کا بھی ہے، اس لیے وہ مرغ سراغ کے ساتھ دانہ نہیں چکتا جو دوسروں کے احسان کے باعث ملتا ہے، اور نہ کرگس کی طرح مردہ شکار کھاتا ہے۔ درویش اور فلسفی بھی یہی ہے کہ گدھ اونچا تو اڑ سکتا ہے لیکن شکار زندہ یعنی حقیقت اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ بلند بال تھا لیکن نہ جسور و غیور، حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا، پھر فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہین وار، شکار زند کی لذت سے بے نصیب رہا۔ فقر و استغنا۔ فقر بھی اقبال کے نزدیک مرد درویش کی بڑی خصوصیت ہے۔ جس طرح شاہین چکور کی غلامی نہیں کر سکتا، اسی طرح درویش شاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کو چکور و کرگس کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زاغ و کرگس کی صحبت میں شاہین کی زندہ شکار حاصل کرنے کی صلاحیت مردہ ہو جائے گی اور وہ انہی کی طرح لالچی بن کر فقر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح شاہین کی صفات پیدا کرے گی، فقیر بھی کسی چڑیا، کبوتر یا فاختہ کے شکار نہیں کھیلے گا، بلکہ وہ فطرت و کائنات کی تسخیر کرے گا یا باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرے گا۔ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، کنجش کو حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی۔ آشیانہ نہ بنانا۔ اقبال کو شاہین کی یہ ادا بھی پسند ہے کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا۔ آشیانہ بنانا اس کے فقر کی تذلیل ہے۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔
شاہین کی طرح درویش بھی سرمایہ جمع کرنے کو درویشی کے خلاف سمجھتا ہے۔ اقبال شاہین کو قصر سلطانی کی گنبد پر نہیں بلکہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب نوجوانوں میں عقابی روح پیدا ہوتی ہے تو انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بلند پروازی اقبال کے شاہین کی ایک خوبی اس کی بلند پروازی ہے۔ اقبال کو شاہین کی بلند پروازی اس لیے پسند ہے کہ یہ اس کے عزائم کو نئے نئے امکانات سے روشناس کرتی ہے۔ اقبال شاہین کے اس وصف کو اپنے مرد مومن میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ خلوت پسندی اقبال کا شاہین خلوت پسند ہے۔ وہ کبوتر، چکور یا زاغ کی صحبت سے پرہیز کرتا ہے۔ اقبال کو ایسا شاہین پسند نہیں جو کرگسوں میں پلا بڑا ہو، کیونکہ وہ رسم شاہبازی سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کرگس اور شاہین ایک فضا میں پرواز کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ وہ فریب خورد شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ تیز نگاہی اقبال کو شاہین کی تیز نگاہی اور دوربینی بھی پسند ہے۔ یہ خصوصیت ان کے خیال میں مرد مومن میں بھی ہونی چاہیے۔ شاہین کی پرواز اس کی نگاہوں کو وسعت بخشتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دوسرے پرندوں کو بھلا ان مقامات کا کیا پتہ جو فضائے نیلگوں کے پیچ و خم میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں صرف شہباز کی تیز نگاہی دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اے شہباز مرغان صحرا کے اچوت ہے فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر، ان کو کیا معلوم اس طائر کے احوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سر تاپا نظر۔ سخت کوشی اقبال جد و جہد اور سخت کوشی کے مبلغ ہیں۔ یہ صفت بھی شاہین میں ملتی ہے۔ اقبال مسلم نوجوانوں میں شاہین کی یہ صفات پیدا کر کے انہیں مجسمہ عمل اور حرکت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سبق اقبال نے ایک بوڑھے عقاب کی زبانی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے دیا کہ سخت کوشی اور محنت کی بدولت زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین۔ سخت کوشی دراصل لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ دوستو، چونٹی اور عقاب کے عنوان سے اقبال نے 2 شعر لکھے ہیں۔ ان میں چونٹی عقاب سے پوچھتی ہے، میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ عقاب جواب دیتا ہے، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نہ سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ قوت اور توانائی اقبال کو شاہین اس لیے پسند ہے کہ وہ طاقتور ہے۔ قوت اور توانائی کے تمام مظاہر اقبال کو بہت مرغوب ہے۔ اقبال کو طاؤس، قمری اور بلبل اس لیے پسند نہیں کہ محض جمال بے قوت کی علامت ہے۔ اس طرح تیتر اور کبوتر جیسے پرندے محض اپنی کمزوری کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو اقبال نے اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ابوالعلا معدوی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کبھی گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک دوست نے ترغیب دینے کے لیے ایک بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا۔ بجائے اس کے کہ مورری اس لذیذ خوان کو دیکھ کر تیتر کی تعریف کرتا، اس نے اپنا فلسفہ چھاڑنا شروع کر دیا۔ تیتر سے مخاطب کر کے کہا، تجھے معلوم ہے کہ تو گرفتار ہو کر اس حالت کو کیوں پہنچا، اور وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا تجھے موت کی شکل میں ملی ہے؟ سن، افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کی قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آزادی اقبال کو حریت اور آزادی کی قدر بہت پسند ہے۔ یہ قدر بھی شاہین کی ذات میں انہیں نظر آتی ہے۔ اقبال کا شاہین میر السلطان کا پالا ہوا باز ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے آزادی ضروری ہے۔ اقبال جب ہندوستان کے مسلمان کی غلامانہ ذہنیت کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، تو فریب خورد شاہین کے پلاح کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی۔ تجسس اقبال کے نزدیک آزادی کے عالم میں ہی شاہین کے لیے تجسس ممکن ہے، ورنہ غلامانہ ذہنیت تو اسے بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ پرتجسس نگاہ کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی چیتے کے جگر کو۔ ان کے خیال میں یورپی علوم ہمارے لیے اتنے ضروری نہیں جتنا تجسس کا ذوق ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم تخلیقی صلاحیتوں سے محروم رہیں گے۔ چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افرنگ۔ یہ تجسس حصول علم کے لیے بھی ضروری ہے اور حصول قوت کے لیے بھی۔ مرد مومن کے شاہین کی طرح دوربین اور پرتجسس ہونا چاہیے۔
کہ اسی ذریعے سے حیات کائنات کے اسرار تک رسائی ہوتی ہے۔ اقبال ملک کے نوجوانوں کو شاہین بچے قرار دیتے جو اگرچہ شاہین کی صفات رکھتے لیکن بدقسمتی سے ان کو مناسب تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی، تو اور باب علم کے خلاف خدا سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔